اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ محمد. آپ سے درخواست کریں گے آج کی یہ مجلس برائے ایصال ثواب مرحوم سید حسن محمود خلیق قاضی، حسن محمود قاضی ہمارا خلیق ماموں کے نام سے، اور اس میں بزم سجانے میں ان کا بہت ساری زندگی ہاتھ رہتا تھا. ابن سید ذکی حسن کاظمی اور کاظمی آبدی رضوی اور شبر خان وادوں کے تمام مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کو شامل کر لیے تمام شہدائے ملت اور مراجع الزام جو ہمیں نہیں رہے ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے. اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات دیجیے. آج بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور مختصر سی بات آپ سے کرنی کہ ظاہر کوئی مجلس میں تو ہوئی عزادار ہیں، سبھی مہمان ہیں، معصومین کی یہ رسمی گفتگو ہے، ایسے ہی ہے فرشدہ جن کا ان کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن بہرحال علمی شخصیت آتی ہے تو ہم تعارف ضرور کرواتے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر حسن فاطمی صاحب، ظاہر ہے کہ وہ سول لباس میں ہیں اس لیے آپ ان کو نہیں پہچانتے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ خطابت نہیں ہے. آپ کے تو ماشاءاللہ وہ سب سے بڑا علامہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بولنا جانتا ہو، تو یہ علمی شخصیت ہے. قم سے ابھی چھٹیوں میں بہرحال تشریف لائے ہوئے ہیں، یہاں میری ملاقاتیں وہاں رہتی ہیں، قم سے علمی شخصیت ہیں، اور یہاں بھی ماشاءاللہ اپنے علاقے میں ننکانہ صاحب کے پاس ہے، کہاں ہے؟ ہاں بڑا غالب، وہاں پہ تبلیغی مرکز وغیرہ بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت خدمات ہیں اور اچھے اس پہ رہے. تو بہرحال آپ کا شکریہ. بہرحال اجازت آپ کی تو میں شروع کروں تو ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب مسئلہ پتہ ہے کہ ہمارے یہاں علمی شخصیات ہیں، بہت ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ معذرت کے ساتھ ہمارا پیمانہ کچھ اور ہو گیا ہے نا. اب میری طرح چھوٹا سا طالب علم جو ہے اس کا نام ہو گیا ہے سب جگہ خامہ خامہ فضول میں، اور بڑے بڑے علماء کو میں جانتا ہوں، میں خود جانتا ہوں، ذاتی طور پہ جانتا ہوں، پی ایچ ڈی ہیں، سب ہیں اور کر رہے ہیں، ہماری بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ فیلڈ ایک الگ ہو جاتی ہے نا، وہ سارا تبلیغی سلسلہ. خیر ہم بھی سب سے منسلک تو رہتے ہی ہیں سب کے ساتھ، لیکن کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے ہماری محفل میں آ جاتا ہے کوئی تو ہم اس کا ضرور تعارف کراتے ہیں. یہ ایک آنر دینا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی مجلس میں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک شخصیت یہاں بیٹھی ہوئی ہے. اور بس مولانا سے شکایت ہے کہ اگر یہ معمم آتے لباس میں آتے تو مجھے زیادہ آسانی ہو جاتی، تو ابھی سب کو گھوم گھوم کے تلاش نہ کرنا پڑتا کہ کون ہے حسن فاطمی صاحب. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بات کو آگے بڑھائیں. کل ہم نے ذکر کیا آپ سے کہ ہم انصار اللہ کے عنوان سے بات کریں آپ سے کہ انبیاء کی مدد کیسے کی، رسولوں کی مدد کیسے کی. دیکھیے آج ایک بات سے آغاز کریں گے. آپ ایک بات کبھی ہم نے ایصال ثواب کی مجالس میں یہاں یا کئی بار پڑھی ہے، ہمیں یاد ہے اچھی طرح کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب یوسف کی نسل میں نبوت نہیں گئی، جناب یوسف کی نسل میں اولاد میں نبوت گئی ان کے بھائی لاوی، حالانکہ 12 بھائی ہیں، شمون ہے، یہودا ہے اور بنیامین، سب کے نام لکھے ہوئے 12.
تو وہ یہودا لاوی کے پاس گئی. نبوت کہاں گئی؟ لاوی کی نسل میں. جناب موسیٰ بھی انہی کی نسل میں, اور لاوی کی اولاد میں 70,000 انبیاء بنی اسرائیل. اور یہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کیونکہ عربوں میں 70 کا محاورہ چلتا ہے نا, 70 بار کا 70، یہ 70,000 محاورتاً لکھا ہے. ورنہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں کم ہے زیادہ ہیں 70,000 سے, وہ سب کے سب جناب لاوی کی, سب لاوی کی نسل. دیکھیے کتنا بڑا منصب. کیوں؟ دیکھیے اب آپ کو جو بات بتانے جا رہے ہیں آج. کیوں؟ جناب یوسف علیہ السلام کو تو ہم نے بتا دیا, ان سے ایک ترک اولا ہوا تھا, بلکہ 2 ترک اولا ہوئے تھے, یاد رکھیے گا. ایک ترک اولا بچپن میں ہوا تھا, آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر کہا تھا, شیشے میں یا پانی میں نظر پڑ گئی, اس حسن کی قیمت کون لگا سکتا, کیونکہ یہ جانتے تھے کہ میں سب سے حسین اللہ نے. بھائی نبی کے بیٹے ہیں نا, تو خبریں تو ہیں, خواب بھی دیکھ کہ مجھ سے حسین کوئی نہیں, کیا ہوگی اس حسن کی قیمت. تو اللہ نے 20 درہم میں بکوایا. کتنے درہم میں بکوایا؟ انبیاء کو زیادہ سخت تنبیہ, گناہ نہیں کیا. کون سا گناہ کیا؟ اللہ کی تعریف کر رہے تھے اپنے آپ کو دیکھ کے, لیکن یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ حسن, اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے, کون لگائے گا اس کی قیمت. 20 درہم میں بکے تھے. کتنے میں بکے تھے؟ پھر معلوم ہوا یوسف کو, جناب یوسف کو کہ کیا قیمت ہوتی ہے. اللہ چاہتا تو 5 درہم میں بھی بکوا سکتا تھا, لیکن چلو 20 درہم لگوا دیے. کہیں 18 درہم میں, کہیں ایک یہ ترک اولا ہوا تھا نا تفسیر. دوسرا ترک اولا کہاں ہوا تھا؟ 3 کا ذکر ہے, لیکن ہم دوسرے کو ترک اولا نہیں سمجھتے, اس کا کچھ اور معنی ہے. تیسرا ترک اولا یا دوسرا ترک اولا ہمارے حساب سے وہاں ہوا تھا جب والد آئے تھے نا بچوں کے ساتھ. یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل کے یعقوب کے بیٹوں کے 4 سفر ہیں. کتنے سفر ہیں مصر کے؟ 4 سفر. پہلی بار گئے, قحط پڑ گیا, گئے تھے نا سودا لینے, بنیامین ساتھ نہیں تھے. جناب یوسف پہچان گئے, دیا سب دیا, کہا ان کے پیسے بھی سامان میں رکھ دیے کہ کسی کو چھوڑ کر آئے تھے, معلوم ہو گیا تھا کہ بھائی کو چھوڑ کر, کہا کہ اگلی دفعہ آنا تو بھائی کو لے کر آنا, ورنہ میں سامان نہیں دوں گا, میں تمہیں اناج نہیں دوں گا. پھر دوسرا سفر کیا, منتیں سماجتیں کر کے جناب یعقوب کی بنیامین کو بھیجیں, قحط پڑا ہوا ہے, پھر کچھ بھی نہیں ملے گا, بنیامین کو لے کر آئے. یہ دوسرا سفر. جناب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا نا اپنے پاس. ایک جو بھی آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے جیسے وحی کے مطابق جو بھی ظاہر نبی جو کر رہا ہے وہ جیسے بھی کرے, اس کو یہ کہ توریا, ایک توریا کی اصطلاح ہوتی ہے نا, ہمارے فقہ میں استعمال ہوتی ہے. توریا کیا اور بھائی کو روک لیا, چلے گئے. پھر جناب یعقوب نے کہا جاؤ بھائی ڈھونڈو, تلاش کرو. اس سے ظاہر سورہ تو بہت طویل, ہم تو خلاصہ کر رہے ہیں. پھر تیسرا سفر کیا ہے نا. اچھا, اس موقع پر جو لاوی تھے نا, جب بنیامین کو روک لیا گیا تو عہد و پیمان کر کے آئے تھے نا سب بیٹے جناب یعقوب سے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم نہیں جانے دیں گے, نہیں ہو سکتا, ہماری موجودگی میں بنیامین کو کیسے نقصان ہو جائے. تو لاوی میں یہ غیرت تھی کہ لاوی نے کہا میں یہ سرزمین نہیں چھوڑوں گا, یا بنیامین کو لے کے جاؤں گا یا مر جاؤں گا, یا اللہ میرے ساتھ فیصلہ کرے. میں اپنے باپ کو پہلے دکھ دے چکے, ہم سب مل کے, نہیں ایک دکھ میرا باپ دیکھ چکا ہے, دوسرے بار مجھ میں ہمت نہیں کہ میں اپنے باپ کا سامنا کروں بنیامین کے بغیر. جب تک بنیامین اور یوسف کی خبر نہیں ملے گی میں مصر کی زمین نہیں چھوڑوں. یہ تیسرا سفر. ابھی ایک اور بتاتے کارنامہ ان کا. چوتھا سفر کا یعنی تیسرا سفر جناب یعقوب نے بیٹوں کو پھر بھیجا, پھر جاؤ, پھر آئے. اب جب آئے تو سارے راز کھل گئے, معلوم ہوا کہ بھائی نہیں جیسا تھا ہو گیا. اب جب چوتھا سفر کون سا, جب گئے اور جناب یعقوب کو لے کر آئے. تیسری بار آئے, دیا پہ اپنا کرتا دیا, جناب یوسف جاؤ لے جاؤ, آنکھوں سے لگا دینا, آنکھوں سے لگا دینا, بینائی واپس آ جائے گی. ایسا ہوا. اب جب بینائی آ گئی تو اب جو سفر کیا جناب یعقوب کے ساتھ بیٹوں نے, تو کون سا سفر ہوا, چوتھا سفر. لاوی کون, لاوی نے 2 بار نصرت کی نبی کی, 2 بار 2 قربانیاں دی ہیں لاوی نے. پہلی قربانی کب دی, جب جناب یوسف کو قتل کا ارادہ کیا سب بھائیوں نے, تو یہ لاوی تھے جنہوں نے قتل ہونے سے بچایا تھا, یہ لاوی تھے. توجہ ہے آپ حضرات کی, صلوات کی آواز بتائے گی آپ کی.
یہ لاوی نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، قتل نہیں کرو، قتل نہیں کرو، کنویں میں ڈال دیتے ہیں جو بھی ہوگا، لیکن اس کو قتل نہ کرو، اپنے بھائی کو قتل نہ کرو۔ نبی کو قتل ہونے سے بچایا تھا لاوی نے، ہے نا؟ بچانے والا اللہ یا لاوی ہے؟ بسوں پہ تو یہی لکھا ہوتا ہے، ٹرکوں کے پیچھے بھی یہی لکھا ہوتا ہے، رکشوں کے پیچھے بھی یہ لکھا ہوتا ہے اللہ کافی مدد کے لیے، بیل گاڑی، گدا گاڑی، دیوار ویوار سب پہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ سے مدد کرنے کا وقت آتا ہے تو دوڑ جاتا ہے، جب اللہ سے مدد مانگنے کا وقت آتا ہے تو پھر امریکہ کو پکار رہا ہوتا ہے، پھر نیٹو فورسز کو بول رہا تھا بچاؤ 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 میں لگا ہوتا ہے نا؟ پول کھل گیا سب کا، جن کو کہتے تھے اللہ کے سوا سب کو پکارتے ہیں وہی میدان میں کھڑے تھے بیٹا جی، وہی لڑتے رہے، ہے نا؟ خیر تمام انبیاء کی زندگی میں ملے گا بھائی۔ جناب یوسف کو کہتے ہیں ایک ترکیہ، اور جس کا ذکر کرتے چلیے، جناب یوسف کو ایک ترکیہ لگا، کیا الزام ہے کہ زندان میں اس آدمی سے کہا تھا کہ جاؤ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا، اللہ نے بھلا دیا اس کو، اللہ نے بھلا دیا نا، سزا تھوڑی ہے، اللہ نے بھلا دیا اس کو، جاؤ۔ یا کہیں کہ نہیں شیطان اس کے اوپر حاوی آ گیا، شیطان نے اس کو بلا دیا، شیطان نے بلا دیا، اللہ نے نہیں بلایا، کس نے بلا دیا؟ شیطان نے بلا دیا۔ یہاں ترک اولا یا سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اس موقع پہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف نے اپنا پیراہن دیا، کہا میرے بابا کی آنکھوں سے لگا دو، تو یہ تو بڑا ترک اولا تھا کہ یوسف ہمیں بھی نہیں دینے والے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے تھی نا، اللہ سے مانگتے، جناب یعقوب بھی اللہ سے مانگتے، جناب یوسف بھی اللہ سے مانگتے، لیکن یوسف بھی اپنے اختیار کو جانتے ہیں، یعقوب بھی اپنے اختیار کو جانتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ ولایت کا اختیار کہاں تک ہے، تو یوسف اپنی ولایت کے اختیار کو پہچانتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو ولایت مجھے دی ہے اس کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ لے جاؤ پیراہن میرے بابا کی آنکھوں سے لگا دو۔ اللہ یا رسول ورنہ اس نظریے کے مطابق تو پھر یہ تو اس سے بڑا ہے نا کام، وہاں سے کہا تھا بھائی میرا ذکر کر دینا، وہاں یہاں تو زیادہ بڑا کام ہے، نبی ہیں، والد بھی نبی کہ میرا پیراہن لے جاؤ آنکھوں سے مس کر دینا، یہ تو اس سے بڑا ہو گیا نا پھر ترک اولا۔ قرآن نے کہیں کہا نہیں کہا، اس لیے میں نے کہا کہ میں دوسرے والے کو ترک اولا کے زمرے میں بھی نہیں لے جاتا، وہ ترجمہ جب پڑھتے ہیں آیات کو تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا بات کو۔ اچھا ایک کام یہ کیا جناب لاوی نے کہ قتل ہونے سے نبی کو بچا لیا، دل میں تھا، اور پھر ہمیشہ پشیمان بھی رہے، اور جب آ رہے تھے عہد و پیمان جو کیا تھا اس عہد و پیمان کے اتنے پابند تھے کہ قسم کھا لی تھی کہ جب تک یوسف کی خبر نہ لوں، مجھے معلوم نہ ہو جائے، جب تک بنیامین کی خبر نہ لے لوں میں یہ زمین نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ پہلے میں اللہ کے نبی کو ہم سب مل کر ایک دکھ دے چکے، مزید دکھ میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ دو فعل ایسے تھے لاوی کے جو اور کسی بھائی کے ساتھ نہیں تھے نا، اور کسی بھائی کے ساتھ نہیں تھے۔ جناب یوسف سے کیا ہوا تھا؟ وہ دوسرا ترک اولا، باپ کے لیے جھکے نہیں، باپ کے لیے سواری سے اترے نہیں۔ جب جناب یعقوب آئے سب بیٹوں کے ساتھ، چوتھا سفر جو تھا اس میں جب آئے ہیں اور وہ سجدہ کیا، یعنی اللہ کی اطاعت کا سجدہ ہے وہ یاد رکھیے گا، اللہ کی اطاعت کا سجدہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یوسف سے ملایا، اس وقت جناب یوسف سواری پر بیٹھے رہے۔ کیوں؟ پروٹوکول کا تقاضا تھا، منصب کا تقاضا تھا، وہ جو آپ کا منصب تھا وزیر خزانہ کہہ لیجیے، عزیز مصر کہہ لیجیے، سب سے بڑا منصب ہوئی تھا، اختیارات انہی کے پاس سے سارے مصر کے۔ اس پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ نہ اترے ابھی سواری سے، نہیں اترے، جب نہیں اترے جبرائیل آ گئے، ہاتھ بلند کی، جیسے ہاتھ بلند کیا، یہ گیا نور، نور نکل گیا۔ حیران ہوئی کیا ہے؟ کہ یہ نبوت کا نور تھا جو نکل گیا۔ باپ کے احترام میں کیوں نہیں اترے؟ لہذا اب آپ کی اولاد میں، آپ کی نسل میں نبوت نہیں جائے گی۔ نبوت کہاں گئی؟ جس نے نصرت کی پیغمبر کی، جس نے مدد کی پیغمبر کی، ہارون مددگار ہوئے، ٹھیک ہے خود بھی نبی ہیں، لیکن قرآن نے تو انہیں مددگار بھی قرار
دیا نا جناب. پورے میں پڑھتا رہتا ہوں آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی وہ آیات آپ کو یاد ہوں گے 19 سے لے کے 35-34 تک جو آیات ہیں نا جناب ہارون کا ذکر ہے. وجل وزیر من اہلی, نصرت کی ہے نا, مدد کی ہے تو کیا منصب ملا کہ ہارون کے دونوں بیٹے شبر اور شبیر وہ متولی قرار پائے بیت المقدس کے. اللہ کے گھر کی نگہبانی کس کے سپرد آئی؟ شبر اور شبیر جناب ہارون کے بیٹے. یعنی جو مدد کر رہا ہے نبی کی, پروردگار اسے منصب ایسا دے رہا ہے کہ قیامت. ابھی میں نے مثالیں بہت ساری رکھی ہوئی ہیں, ابھی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو اب مجھے بتائیے کہ جناب لاوی نے یہ مدد کی نبی کی, 2 مقامات میں مدد کی, ساتھ دیا, غیرت کا اظہار کیا. اللہ نے کیا منصب دیا؟ نسلوں میں 70,000 نبی. جناب موسیٰ جیسے پیغمبر سمیت, جناب داؤد, جناب سلیمان, جناب عیسیٰ علیہ السلام, ان سب پیغمبروں سمیت 70,000 پیغمبر لاوی کی نسل میں. کچھ تو انصاف کر لو دوستو, اپنے دوستوں سے پوچھو کچھ تو انصاف کرو. لاوی کے یہی 2 فعل سامنے آئے بھائی ہمارے, اور نہیں. قصص انبیاء میں لاوی نے یہ 2 بار نصرت کی نبی کی. اللہ نے انعام کیا دیا؟ نبی کو قتل ہونے سے بچایا ہے نا. ایک بار قتل ہونے سے بچا لیا. سلے میں کیا ملا؟ اولاد میں 70,000 نبی. اور خدا کے بندے, جو شخص شعب ابی طالب میں 2.5 سال تک رسول کو ہٹاتا ہے, اپنے بچوں کو لٹاتا ہے, کبھی جعفر کو, کبھی عقیل کو, کبھی طالب کو, کبھی علی کو, اس لیے کہ میرے بچے قتل ہو جائیں, رسول محفوظ رہے. اپنی ہی سیرت کی کتابیں دیکھ لیجئے. 2.5 سال, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں. محبت کرنا بھتیجے سے اور بات ہے, اپنے بچوں کو قربان گاہ پہ لٹا دینا اور بات ہے. خطرہ ہے نا کبھی بھی رات کو حملہ کریں گے. تو رسول کو جہاں سلاتے تھے, کچھ دیر کے بعد جب سب خوابیدہ ہو گئے, رسول کو اٹھا لیتے تھے, اٹھ جاؤ, تھوڑی سی پریشانی تو ہوگی بھتیجے, اٹھ جاؤ. اب یہاں جعفر سوئے گا, کسی جب اب یہاں طالب سوئے گا, اب یہاں عقیل سوئے گا, اب یہاں علی سوئے گا. تو جو 2.5 سال تک مسلسل یہ قربانی دے رہا ہو, اور 2.5 سال نہیں, وہ 11 بعثت کے 11 سال تک, یعنی حضور کے سنے مبارک کے 51 سال تک جو پناہ بنا رہا رسول کی. قرآن نے نہیں کہا بابا دادا کا علم یجد کا یتیمن فآوا, پناہ دی نا. آپ کو یتیم پایا تو ہم نے پناہ دی. او بھائی کس کی پناہ ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے میری پناہ؟ جو 51 سال تک رسول کی سپر بنا رہے, جس کے خوف سے کفار قریش قریب نہ پھٹکتے ہوں. اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ واہ بھائی واہ, عجیب ہے. سارے مسلمان ہو گئے سوائے ابو طالب کے. اور ابو طالب کے مسلم نہ ہونے کی گواہی وہ دے رہا جو خود ہی کافر تھا. اور تو جو خود کافر تھا, تجھے تو خود ہی کلمہ نہیں آتا تھا, تو تجھے کہاں سے سن لیا کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ نہیں, کان میں کہا تھا رسول نے سنا دو کلمہ, ابو طالب نے نہیں سنا, تو وہاں کھڑا ہوا تھا. یعنی اب دیکھیں نا کیسا. لیکن ماننے والوں میں مجھے تو حیرت ہے, ماننے والوں میں جو کہہ دیا اس نے چلے گئے سن کے, سن لیا بس ٹھیک ہے, جو ہے آگے سن لیا. سمجھ میں آئی؟ اللہ کے بندو, قرآن انبیاء کی مدد کرنے والوں کو بار بار کیوں ذکر کر رہا ہے؟ کس لیے ذکر کر رہا ہے؟ 2 باتیں تھی ان میں, اتنا منصب. جناب یوسف کو بچایا, اور جو تمام انبیاء جس کا کلمہ پڑھتے ہیں جو اس کو بچا رہا ہے. کفار کے نرغے سے ایک ہی بار تو ہوا تھا کہ جب آپ کے پشت پہ ان بدبختوں نے فضلہ یعنی اوجڑی اونٹ کی ڈال دی تھی نا, تاریخی واقعہ ہے. کیا کیا تھا ابو طالب نے, یاد ہے نا؟
سارے دروازوں پہ ہاشمیوں کو کھڑا کر دیا تھا، سب کے تلوار لگے، کوئی نکلے نہیں خانہ کعبہ سے، باہر نہ نکلے، کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا، حکم تھا سارے دروازوں پر، خود اندر گئے۔ اور جب اس کیفیت میں دیکھا تھا تو ابو جہل اٹھ کے بھاگنا چاہتا تھا، للکارا ٹھہر جا ورنہ گردن تیرے سر پہ نہیں رہی، تیرے جسم پہ نہیں رہی، گردن نہیں رہے گی تیرے جسم، کھڑا رہے۔ جا کے اس کو پٹخنی دی، اس کا صافہ اتار کے پیروں سے پہلے تھا، پھر اس کے سر پہ ٹھوکریں ماری، اور کانپ رہے تھے جتنے کفار قریش بیت اللہ میں بیٹھے تھے۔ ابو طالب کو اس حال میں دیکھا، بولا آج کے بعد کسی نے میرے بھتیجے کی طرف میلی آنکھوں سے دیکھا یا اذیت پہنچانے کی کوشش کی تو اس مکے کی گلیوں کو خون سے بھر دوں گا، خون کی ندی بہا دوں گا مکے کی گلیوں میں۔ یہ تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا خون کی ندی بہ جائے گی۔ اور پھر ہاشمیوں کو آواز دی اپنے ہتھیار ظاہر کرو، سب نے اپنی ابائیں ہٹائی تو ہل گئے عرب۔ وہ یہی سوچتے تھے نا کہ اکیلے بنی ہاشم کیسے لڑیں گے، بنی ابو طالب ان کو سمجھایا نہ سمجھنا، چاہے مجھے سارے عرب کی دشمنی مول لینی پڑے، دشمنی مول لے لو، خون کی ندیاں بہ جائیں گی مکے میں اگر کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس ابو طالب کے لیے اللہ نے کچھ نہیں رکھا، اس ابو طالب کے لیے اللہ نے کچھ نہیں رکھا، جو سب کی مدد کر رہا ہے، جو رسول کی، آخری رسول کی پناہ دے رہا ہے نا، اس کی پناہ کو اللہ اپنی پناہ دے رہا ہے نا، پناہ دے رہا ہے ابو طالب۔ کبھی اکیلے بھیجتے نہیں، علی 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 علی، بچپن کا واقعہ ہے۔ آئیے ایک دو باتیں اور بتائیں آپ۔ ابو ذر غفاری، جناب سلمان فارسی، سابقین میں ان کا نام نہیں، یعنی پہلے ایمان لانے والوں میں ان کا نام نہیں۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ نہیں بھائی، وہ تو کلمہ انہوں نے بہت بعد میں پڑھا، جناب ابو ذر نے بھی کافی وقت کے بعد پڑھا، اور سلمان فارسی نے تو مدینے میں پڑھا، حالانکہ مکے کی بھی روایت ہے لیکن چلو مدینے میں پڑھا۔ خدا کے بندو، ایمان کہتے کسے؟ اب آئیے دیکھیے، بالکل لاجیکل بات، بالکل لاجک آپ کو بتا رہے ہیں۔ اسلام سے پہلے کیا مومن نہیں تھے دنیا میں؟ تھے نا بھائی، انقلابی فکر رکھنے والے موجود تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، جو بت پرستی نہیں کرتے، قریب ہی نہیں جاتے تھے بت پرستی کے۔ جناب ابو ذر کے زمانے جاہلیت کے واقعات مشہور ہیں، لکھے ہیں خود ان کی سیرت میں کہ ان کے بنی غفار کے دو بت تھے، ایک نائلہ ایک اصاف، دو بت تھے، ان کے داستان بھی ماشاءاللہ بڑی بڑی زبردست 80 پنوں والی مشہور ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ وہ صرف کتاب میں پڑھنے کی ہیں، یہاں سے بیان کرنے کی نہیں ہے۔ تو ان کے بھی بت بنے ہوئے تھے، ویسے آج بھی ہیں ایک دو جگہ، میں جانتا ہوں کہاں منتیں ماننے جاتے ہیں لوگ۔ ہاں، اسی طرح کے کیریکٹر ہیں، کچھ نام نہیں لے رہا ورنہ دوڑے دوڑے سارے جا رہے ہوگے وہاں۔ تو ایسے کچھ کیریکٹر ہیں جو علامت ہے اس چیز کی، وہاں جاتے منتیں ماننے نا، کس قسم کی منتیں وہ بھی نہیں بتاؤں گا ورنہ ماننا شروع کر دیں گے جوان جا جا کے وہاں۔ چلو ہم بھی یہ منت مان کے آئے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ لیلا مجنو اور یہ اس ٹائپ کے کیریکٹر تھے نائلہ اصاف۔ ان کے بت بنی غفار کے جو اپنے قبیلے میں تھے، لا کے ایک ایک بت انہوں نے نائلہ کا ایک اصاف کا خانہ کعبہ میں بھی رکھ دیا تھا۔ خانہ کعبہ سے مراد یعنی اطراف، خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے اندر تو 360 بت تھے، چھوٹے چھوٹے، نمونہ نہیں ہوتا، ایک نمونہ بھی رکھا ہوتا شبی، یہ اس کی شبی، یہ اصلی بت باہر وہ بڑا کھڑا ہوا ہے، وہ بول لیے سارے اس طرح نائلہ سا۔ تو یہ اپنے بتوں کا مذاق اڑاتے تھے نا، اور ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ بھی یہاں سے میں نقل نہیں کر سکتا۔ اما ابا زبردستی لے گئے، چلو طواف کرنے بیت اللہ کا۔ بیت اللہ کا طواف کہوں گا تو سارے یہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے سوا سب کچھ ہی تھا وہاں پہ، تو سب کچھ یہ بیٹھے ہوئے، کہاں جاؤں؟ زبردستی لے آئے۔ تو طواف کرتے تھے تو بڑی زبردست ٹونٹنگ کرتے تھے ان بتوں پر، کیا وہ ماں باپ کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیسی بات ہے۔ پھر مارتے ہوئے گھر لے آئے ہوئے، عجیب آدمی ہے، ہمارا عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ کیا کریں جناب ابو ذر؟ عقیدہ بگاڑ رہے۔
اس زمانے کے حساب سے ہم لوگ ہوتے تو ان کو ایک خاص نام دیتے جو آج دیا جاتا ہے، وہ بھی نہیں بتاؤں گا یہاں سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. باشعور انسان تھا، ایک انقلابی انسان تھا، جانتا تھا کہ یہ الو بنا رہے ہیں، مذہب کے نام پہ لوٹ رہے ہیں، فراڈی ہیں سب، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے اپنی، اور جب تک لوگوں کو یہ چکر بازیاں نہیں دیں گے ان کا ذریعہ معاش کہاں سے چلے گا. وہی والی بات ہے کہ سارا جھگڑا کون عاشق خدا کے ذات کا ہے، کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جانتے تھے الو بنا رہے، سب نے اپنے اپنے پوچھا کہ اس پہ یہ ہوگا، خبردار اس کی توہین نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، ڈرامے بازی. ابو ذر کو شعور تھا، نہیں رکھتے تھے. تو یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے بھائی، ابھی اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا نا. لیکن زمانے جاہلیت گواہی دیتا ہے کہ ابو ذر غفاری نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا. دونوں کو برابر برابر کیسے کھڑا کر رہے ہو؟ ایک وہ ہے جو زمانے جاہلیت میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتا، سر نہیں جھکاتا کہ یہ خدا نہیں ہے. تو یہ ایمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن بہرحال آپ کی مرضی، جو چاہیے کیجئے، جو چاہیے کہیے، جو چاہیے لکھیے. آپ ایمان کا پیمانہ یہ ہے، ایمان کا معیار یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں ہونے کے باوجود وہ اس عبادت میں شریک نہیں ہوتے. اصلی عبادت نہیں معلوم نا، ابھی رسول مبعوث نہیں ہوئے. جب مبعوث ہوئے خبر ملی، دوڑے بھاگے. اس وقت تک تھوڑے لیٹ ہو گئے، اس لیے سابقین میں نام نہیں آیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی؟ سلمان فارسی، خدا کے بندے آپ خود لکھ رہے ہو کہ کوئی کہہ رہا ہے 400 سال، کوئی کہہ رہا ہے 200 سال. میں اتنے اس میں نہیں جاتا بھائی، 100 سال سے اوپر تھے، سیدھی سی بات ہے. 100 سال سے زیادہ تھے. وہاں کے میری زبان خاموش، واللہ عالم بالصواب. اللہ جانتا ہے کہ ان کی اصل عمر کیا تھی، 180 تھی، 120 تھی، 200 تھی، کیا تھی وہ سب اللہ جانے. لیکن زندگی تو دیکھو نا، زندگی. جناب عبداللہ ابن عباس کو پوری سٹوری سنائی. یہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی تھوڑا سا ڈنڈی مارکا ہے، کیونکہ جہاں جہاں علی اور اہل بیت کا نام آیا وہ ادھر نکال دیا گیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ، علی اور اہل بیت کے نام کو. باقی روایت ایک ہی ہے دونوں جگہ. جہاں جہاں علی اور اہل بیت ہے اس کو بڑی خوبصورتی سے، صفائی سے الگ کیا گیا، جیسے بہت ساری احادیث کے ساتھ کیا گیا. چلو اتنا تو مانتے ہیں کہ جو بتایا، جو بطور کلی بتا رہا ہوں کہ اچھے گھر کے تھے. کہتے ہیں کہ بادشاہ جو منوچہر تھا ایران کا، شاید اس کے خاندان کے تھے، لیکن اچھا گھرانہ تھا، بہت بڑا گھر تھا. ان کے والدین ان کو بہت پیار کرتے تھے. سب بچوں میں سب سے زیادہ لاڈ پیار کہتے میرا ہوتا تھا. سب سے حسین تھے، سب سے قابل تھے. جب کچھ بڑے ہوئے تو شیراز یعنی یہ اصفہان کے قریب رہتے تھے. معابہ ان کا نام ہے. کیا نام ہے؟ معابہ. اور کہیں روزبہ. معابہ زیادہ تر آیا ہے، معابہ یا روزبہ نام ہے. سلمان تو بعد میں بنے نا، معابہ نام ہے. تو جناب اصفہان سے ان کو بھیج دیا شیراز مدرسے میں، جہاں ان کی مجوسی تھے نا، ان کا خاندان مجوسی یعنی آتش پر، جن کو زرتشتی کہا جاتا، زرتشت کہا جاتا. ان کے پیغمبر زرتشت تھا ان کے مطابق، ہمارے نہیں. تو ان کی 2 کتابیں تھیں آسمانی. ایک کتاب تھی جند، ایک تھی استا. بقول ان کے زرتشتی کہتے تھے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں جو ہمارے پیغمبروں پہ، مختلف پیغمبروں پہ زرتشت سمیت نازل ہوئی. ان کی تعلیم دی جاتی تھی جند اور استا کی. اور صحف ابراہیم موجود تھے اس وقت تک، ان کی تعلیم دی جاتی تھی. اور توریت اور زبور بھی پڑھائی جاتی تھی. اب جب انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو یہ ان کی طبیعت مائل ہوئی کس طرف؟ مسیحیت کی طرف. انہوں نے مسیحوں کو جب عبادت کرتے دیکھا، وہ نماز کا ان کا انداز دیکھا تو انہیں پسند آیا، یہ اس طرف راغب ہونے لگے. ماں باپ کو معلوم ہو گیا. وہ جناب سختی وہ سلسلہ خلاصہ کرتے ہیں، وہ تو بڑا طویل واقعہ، اسی واقعے میں پوری مجلس ختم ہو جائے گی. ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں رزلٹ دیں آپ کو. وہ خیر ہوا سلسلہ، بیچارے کو کنویں میں بھی بند کیا گیا، خشک کنویں میں پھینک دیا گیا، اور روٹی ڈال دی جاتی تھی پانی کی. یہ بھاگے بھی نہیں، لیکن بہرحال وہ کسی طرح نکلنے میں جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. وہاں سے نکلا تو وہاں کے شیراز کے چرچ سے ایک پتہ مل گیا تھا، اموریا نامی شہر کا. شام اور یورپ کے درمیان یہ علاقہ تھا. انطاکیہ، اموریا یہ اس زمانے کے شہر ہوتے تھے، اب نہیں ہے. تو یہ یورپ اور شام کے جو درمیان تھے، جو سرحد ملاتے تھے، یہ 2 شہر تھے. اور بھی ہوں گے چھوٹے چھوٹے، بہرحال ان 2 کا نام زیادہ ہے. اموریا پہنچا. وہاں یہ گرجا گھر کے جو بڑا تھا اس کے پاس ہے. وہ مرنے کے قریب کہا اب میں کہاں جاؤں؟
اچھا اس نے خبر دے دی تھی راہب نے کہ بھائی دیکھ میرے پاس جو ہے میں نے تجھے سکھا دیا، اب تیری تسلی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ یہ وہ زمانہ ہے جب وہ آخری رسول آنے والا ہے. آخری رسول آنے والا ہے تو کوئی نشانی تو بتا دے مجھے. کہ دیکھ نشانی بس میں تجھے اتنی بتا سکتا ہوں کہ کھجوروں کے شہر میں آئے گا. کھجوروں کے درخت ہوں گے، کھجوروں کے شہر میں آئے گا، صدقہ نہیں لے گا، ہدیہ لے لے گا، اور دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. اچھا یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جب شیراز میں سورہ زبور میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، بس جس دن سے میں نے یہ سنا تھا اس دن سے میرے دل میں آخری نبی کی محبت نے گھر کر لیا. تو میں بس اسی کی تلاش یار. دوسرے کے پاس جو ہے ان کی قسمت کی خرابی انطاکیہ جس کا بتا دیا تھا وہ 2 نمبر نکلا. وہ راہب جو تھا وہ 2 نمبر سے کیا مراد نکلا؟ وہ کہتے کہ یہ صدقے جمع کرتا تھا لوگوں سے کہ صدقہ دو صدقہ دو صدقہ دو، اس میں یہ فائدہ ہوا. وہ کہتے سب خود اپنے لیے ذخیرہ کر لیتا تھا. 7 مٹکے اس نے سونے چاندی کے جمع کر لیے. کتنے؟ 7 مٹکے. یہاں 7 سکے مل جائیں لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں بھائی. وہ 7 مٹکے ملے اس کو، اب سوچو کیا حال ہوا ہوگا اس کا. تو وہ جناب اس کا بھی مرنے کا وقت قریب آیا تو لوگوں کو پتہ چل گئے تو اس کے حالات، وہ سب دولت لٹ گئی. کس کام کی؟ مر گیا. اب یہاں سے ہے نکل گئے. ایک اور شہر کا نام ہے ذہن میں میرے نہیں آ رہا، تو وہاں پہنچ گئے. وہ اتنی ساری جگہوں پہ گئے. نہیں تلاش حق، تلاش حق. جناب سلمان فارسی کی زندگی میں جو سب سے بڑا سبق ہے نا، جس کو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں، کل بھی شاید کہا تھا، یہاں نہیں کہا تھا کہیں اور، کہتا کہ یقین کو ہاتھ سے مت جانے دو. اگر نہیں مل رہا حق کا کوئی بات نہیں ہے، ضرور حق ہے، ملے گا. جناب سلمان فارسی کی زندگی میں سب سے بڑا تلاش حق، تلاش حق. ایک غلط ہے، دوسرا غلط ہے، دوسرا بے ایمان ہے، چوتھا چورے. نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں باطل ہی باطل ہو، حق ہو ہی نہیں. اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے نا دوستو. تو اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ایک مولوی خراب ہوگا، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، لیکن میرے بھائی ایسا تھوڑی کہ کوئی اچھا ہی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. اگر اچھے نہ ہوتے تو ان کو جواب کون دے رہا ہوتا بدبختوں کو؟ اگر اچھے نہ ہوتے تو تمہاری عزت کون کروا رہا ہوتا دنیا میں؟ اگر اچھے نہ ہوتے تو ان کے ہاتھوں شیطانی طاقتیں تنگ کیوں ہو رہی ہیں، اذیت میں کیوں مبتلا ہیں؟ تو اچھے ہیں تو ہو رہا ہے نا کام. برے تو سارے گئے انہی کے ساتھ. ڈالر پاؤنڈ اس میں سب ریال درہم سب گئے نا، سب ادھر چلے گئے، برے چلے گئے. تو جو ڈٹا ہوا ہے وہی تو حق ہے. اللہ کے بندو، اتنا آسان سا سادہ سا نسخہ ہے پہچاننے کا. جو ان کی ہاں میں ہاں کر رہا ہے وہی باطل ہے. وہی والا ملا ہے جس کا قرآن میں ذکر آ رہا ہے سہت انگاروں سے پیٹ کو بھرتا ہے اپنے، وہ کھا رہا ہے. اور ایک طرف یہ ہے مردان خدا، مردان راہ خدا ہیں کہ نہیں ہے؟ کھڑے ہیں نا. اچھا خیر، اب سلمان تیسری جگہ پہنچے، وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کہ اب وہ جب مرنے لگا کہتا بھائی اب وہ وقت قریب آنے والا ہے، تو کوشش کر کے عربوں کی یعنی وہ حجاز کی سرزمین میں اپنے آپ کو پہنچا دے، وہیں قریب وہ مبعوث. وہ بھی مر گیا. اب بنی کلب کا ایک قافلہ گزرا وہاں سے، تو انہوں نے اپنی کتھا بتائی. انہوں نے کہا چلو لملا لو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. ان بدبختوں نے راستے میں بیچ دیا. راستے میں جناب سلمان کو معبد ان کا نام ہے اس وقت تک، ان کو بیچ دیا یہودی کے ہاتھ. وہ یہودی خوب کام لیتا تھا ان سے. بنی قریظہ کا یہودی تھا. بنی قریظہ ظاہر مدینے میں آباد تھے، مدینے کے اطراف میں اس کے باغ تھے، باغ میں رکھ دیا تھا، مزدوری کیا کرتے تھے. ایک دن ایک کھجور کے درخت میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس کا بیٹا بڑا غصے میں بھرا ہوا فحش کلامی کرتا ہوا آیا کہ وہ دیکھو وہ ایک آ گیا ہے. نبی کہتا ہے حجاز سے، مکے کی سرزمین سے آ گیا، اور یہ سارا یثرب اس کے پیچھے چلا گیا. یثرب سارا یثرب اس کے پیچھے چلا گیا. جناب سلیمان کے کان کھڑے ہوئے نیچے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کہا تو نے؟ کہا تیرا اس سے کیا واسطہ؟ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا، پورا یثرب اس کی طرف ہو گیا ہے. اس نے باپ سے پوچھا کہ بھائی مجھے کچھ بتا ہوا کیا؟ کہتے تو کام اپنا کام کر، تیرا ان چیزوں کو ڈاٹا وٹا. لیکن خیر یہ سمجھ گئے کہ وہ کچھ ہو گیا ہے. انہیں نے کچھ کھجوریں پوٹلی میں باندھی ہیں کہ ہم کو کام ختم. چلے گئے. معلوم ہوا کہ قبا کے مقام پہ وہ ٹھہرے ہوئے. یہ پہنچ گئے قبا، اور جانے کے بعد دیکھا اچھا حضور نے ان کو دیکھا اور تبسم فرمایا. کہا کچھ نہیں، بس وہ
مسکرائے دیکھ کے. خیر یہ پاس آ کے بیٹھے اور قریب تو کھجور رکھ دیں گے. حضور یہ میں نے جمع کی ہے, صدقہ ہے کچھ آپ. تو سلمان فرماتے کہ حضور نے خرمے لیے, علی کا ہاتھ بھی روک دیا, باقی سب سے کہا تناول فرمائیے. کم سے کم اتنا جو آپ لکھ رہے ہو وہ فرق تو خود ہی دیکھ لیا کرو نا یار. جگر جگر ہے, دیگر دیگر ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ خود ہی لکھ رہے ہو, وہ تو دیکھ لو جو خود لکھ رہے ہو. روک دیا علی کا, نہیں علی آپ کا ہاتھ, اور باقی تناول فرمائیے. سب نے کھا لیا, نشانی پہلی پوری ہوئی کہ صدقہ نہیں کھایا اللہ کے رسول. دوسرے دن پھر شام کو پوٹلی ووٹلی باندھی آ گئے کھجوروں کے خرمے کے لے کے. حضور یہ میری اپنی حصے کی ہے, لے کر آیا ہوں, ہدیہ ہے. حضور نے خود بھی لیا, علی سے کہا لی. فارسی میں اس موقع پہ ایک لفظ کہا جاتا ہے نوش جان. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب وہ جناب وہ سب کو دوسروں کو بھی دیا, لیکن خود بھی آتا. اب پہچان گئے. اب یہ تلاش میں کہ مہر نبوت کیسے دے, حضور کو بھی جیسے سب معلوم ہے کہ ابھی کیا ہے. وہ کسی موقع پہ حضور کھڑے ہوئے کسی کو دیکھنے کے, بعض جگہ پہ کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, تو یہ پیچھے آ کے جان کے کھڑے ہوئے. تو حضور کملی والے ہیں نا, مدثر ہیں, مزمل ہیں, وہ چادر اوڑے رہتے تھے شانوں پہ. تو آپ نے وہ چادر ڈھکا, مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو, ہٹا دیا. سلمان نے بڑھ کے آگے بوسہ لیا, اسلام کا اعلان کیا. تو حضور نے نام بدلا, تاکہ یہ مابا نام, روزبہ نام یہ تمہارے وہاں کے تھے, آج سے تم سلمان. کیا نام رکھا؟ تو سلمان محمدی بنے. اور جب کوئی تعارف پوچھتا تھا تو کہتے تھے میں ہوں سلمان ابن اسلام. سلمان ابن, تو غلام تو تھے, کیا کریں. ان کا کہ بھائی آزادی کے لیے وہ کیا مانگتا ہے. وہ پہلے تو راضی نہیں ہوا, جب بہت اسے تو قیمت کیا لگائی اس نے کہ پتہ نہیں کتنے اوقیہ سونا. وہ انڈے 7 یا 8 انڈے سونے کے بنتے ہیں. اور ایسے پیمانے ہوتے تھے نا اس زمانے بھائی, یہ تو تھے نہیں آپ کے کلو گرام والے, گرام برام کے تو ہوتے ہی تھے. وہ وزن الگ, ان کا کیا تشریح کروں جب ہے ہی نہیں وہ وزن. بس یوں سمجھیے 7 انڈے سونے کے یہ, اور 300 درخت خرمے کے لگاؤ. اور شرط یہ کہ 300 کے 300 برابر بھی ہوں. 300 کے 300 یعنی جڑ پکڑ لیں, پکے ہو جائے. آ کے کہا حضور یہ تو مسئلہ ہے, ابھی تو میں ہوں بس کی رہوں گا غلامی کا, کہ نہیں ہو جائے گا, اللہ بندوبست کرے گا. کہتے ہیں کہ کہیں سے مال غنیمت ہاتھ آیا, کسی کان سے خبز نکلتا ہے نا کان سے, تو وہ صحابہ کرام وہ لے کر آ گئے کہ بھائی یہ اس کان سے خزینہ نکلا, دفینہ نکلا ہے. اب وہ جب تقسیم کرنے کے بعد معلوم تو دیکھا 7 انڈے سونے کے نکل آئے بچے. حضور نے اسا کہ یہ تو رکھو نا, یہ تو جا کے تو درختوں کا بھی کرتے ہیں. تمام صحابہ کو حکم دیا, اور خاص طور پہ مولا کائنات کہ چلو بھائی مدد کرو اس کی زمین میں. اب حضور جہاں جہاں کہتے تھے, کہا تم صرف گڑھے کھودو, پودے میں خود لگاؤں گا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں سلمان کا مقام کیا ہے. سلمان کی مدد میں سب کو لگا کہ صرف گڑھے کھودو, اس کا خاص نام ہے, کسانوں کی زبان میں کہتے ہیں, میں تو مجھے تو نہیں یاد. تو وہ گڑھے کھودو مطلب گڑھے کھودو, پودے میں خود لگاؤں گا. وہ سب نے کھودے تو حضور اپنے ہاتھ سے رکھتے جاتے تھے. اب جب حضور کا رکھا ہوا پودا ہوگا تو کیا ہوگا, تو پانی بھی حضور نے اپنے ہاتھ سے ڈالا. 300 پودے لگائے اپنے ہاتھ سے, 300 پودوں کو پانی دیا, اور جلدی جلدی وہ نشت پکڑتے چلے گئے, انہیں جڑیں پکڑ لی. اب اس کی شرطیں پوری ہو گئیں, وہ یہودی کی, اسے آزاد ہونا پڑا, وہاں سے نکل کر ادھر آ گئے. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو 200 سال 300 سال بقول آپ کے 400 سال حق کی تلاش میں سرگرداں رہا, اس نے مجوسیوں کا مذہب چھوڑا, اس نے کوئی اور مذہب اختیار نہیں کیا کہ جب تک وہ آئے گا نہیں اس وقت تک میں اسی پہ حالت پہ رہوں گا. تو اب مجھے بتاؤ سب سے سابق ایمان میں کون ہوا, کون ہوا. تو تھوڑا سا تو سوچا کرو اللہ کے بندو کہ ایمان کہتے کسے. وہ صدیوں سے ایمان کی شمع دل میں جلائے پھر رہا ہے, کبھی ایمان
کبھی مان لاؤ کبھی، یعنی ایمان پر ہے لیکن اظہار کس کے سامنے کرے؟ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے پہلے کس نے کلمہ پڑھا، بعد میں کس نے کلمہ پڑھا، فلانے نے کب کلمہ پڑھا، فلانے نے کب کلمہ پڑھا، تم اسی چکر میں لگے ہوئے ہو۔ خدا کے بندو یہ تو دیکھو نا کہ ان کے ایمان کا عالم کیا ہے، صدیوں پہلے ایمان لا چکے، وہ احمد کا نام سن کے ایمان لے آئے، وہ صرف حضور کے سامنے آنے کی دیر تھی، لہذا سابقین میں نام نہیں ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بہت ساروں کے نام نہیں ہیں۔ اب میں چلیے باقی رکھتا ہوں، کل کے لیے آپ کو بتاؤں گا، اور بہت سارے افراد ہستیوں کے نام آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ سب ہیں مگر ذکر نہیں کرتے بھائی، الزام ہم پر لگاتے چلے جاتے ہو۔ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری دونوں کا ذکر کر دیا نا میں نے، دونوں سابق الایمان، یعنی زمانے جاہلیت میں جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور جھوٹے خداؤں کا انکار کرتے تھے، ان میں دو نام سر فہرست، ایک ابو ذر غفاری اور دوسرا نام کیا ہے؟ سلمان فارسی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو بس پروردگار نے کیا کیا منصب دے دیے، جناب ابو ذر غفاری کو کیا منصب مل گیا؟ ایک ہی حدیث بتاتے ہیں، باقی حالات نہیں بتاتے بھائی، کیونکہ ان کا حالات بتائیں گے تو ان کے اپنے حالات خراب ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ان کے حالات نہیں بتاتے بھائی، ایک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پر آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ اور بھی تو بتاؤ کیا ہوا، اور جرم کیا تھا ابو ذر کا بیچارے، کیا آج بھی ان کا ذکر نہیں کرتے آپ؟ ان کے نام پہ مسجد کے نام ہیں، مدرسے سب ہیں، بتاؤ نا لوگوں کو، بتاؤ نا تقریروں میں، خطبوں میں بتاؤ نا، کیوں نہیں بتاتے؟ مانتے ہو نا کہ سب سے سچے صحابی، تو بتاؤ۔ بتائیں گے تو پورے حالات بتانے پڑیں گے، اور پورے حالات بتائیں گے تو ان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ ایسی جناب سلمان فارسی، وہ بتاؤ نا۔ آپ نے حدیث لکھ دی کہ ہاں سلمان کے لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ سلمان و منا، یہ ہمارے اہل بیت میں سے، کیا منصب دے دیا؟ اہل بیت میں قرار دے دیا، یعنی جو سچے ناصرانے پیغمبر گزرے اس زمانے میں، اس زمانے میں اللہ نے ان کو کیا کیا منصب دے دیے، اتنے بڑے بڑے منصب دے دیے کہ ہمیشہ کے لیے سلمان کا ذکر اہل بیت کے ساتھ ہو گیا، اور ایمان کے پہلے درجے پہ، سب سے اعلیٰ درجے پہ سلمان کو بٹھا دیا۔ جناب ابو ذر غفاری سے بھی ایک نمبر اوپر، 10ویں درجہ، آخری درجہ ہے 10واں درجہ، 9ویں پہ ہے جناب ابو ذر غفاری، 8ویں پہ ہے جناب مقداد، باقی 7 درجے ہمارے ہیں۔ 7 درجے کس کے ہیں؟ ہم ہیں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، اور ہماری آخری منزل کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ چلیے چھوٹا سا واقعہ، اب آج ذرا، کل دیکھیے ہم نے 10 منٹ پہلے آپ کو فارغ چھوڑ دیا تھا، تو آج 10 منٹ زیادہ بٹھا لیں تو پریشان مت ہو جائیے گا بھائی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کہتے ہیں کل کلاس جلدی ختم ہو گئی تھی تو آج کلاس کو تھوڑا ہو جائے تو کیا حرج ہے نا، آپ سننے پر آمادہ ہیں تو میں بخل سے کام تھوڑی لوں گا۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا۔ 7 درجے توجہ سے، یہ اگر تکرار بھی ہو رہا ہے نا یہ واقعہ، تو یاد رکھیے آپ کے فائدے کا ہے، آپ بچوں کے فائدے کا ہے، خاص طور پہ دینی طالب علموں کے فائدے کا ہے، جو علمی غرور میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے فائدے کا ہے، جو کسی بھی طرح کے غرور میں کہ میں بڑا چیمپئن نماز کا یا روزے کا یا عزاداری کا، ان کے لیے بڑے فائدے کا ہے، سب کے لیے فائدے کا، جو کسی طرح کے بھی غرور میں مبتلا ہے نا ان کے فائدے کا ہے۔ آج کے بعد نہیں ہوگا ایسا انشاءاللہ، ہے بھی نہیں آپ لوگوں میں ماشاءاللہ، لیکن ہمارا کام ہے تذکر دینا۔ تو امام نے ایک غریبوں کی بستی تھی، اجڑی جیسے ہوتی ہیں ہمارے مضافات ہوتے ہیں غریبوں کے، تو امام نے اپنے ایک شاگرد کو، چھٹے امام نے اناج وناج دے کے بہت سارا دیا، جاؤ وہاں جاؤ اور بانٹ کے آ جاؤ۔ خیر اس کو 2-3 دن بانٹنے میں لگے، وہ 2-3 دن کے بعد خیر غالباً آیت اللہ شہرستانی نے اس کو نقل کیا ہے واقعے کو، حوالے بھی وہاں موجود ہیں، تو وہ بانٹ کے آ گیا، بانٹ گیا ہے تو بیزار سا آیا، امام نے کبھی کام کر دیا، ہاں کر دیا تھا، امام نے دیکھا بیزار ہے، کہتا لگتا ہے وہاں سے خوش نہیں آیا،
کہتے نہیں فضل تو کاش میں نہ گیا ہوتا, کاش میں. کہتے کیوں, کیا ہوا؟ کہا بیکار لوگ ہیں, نہ دین ان کے پاس ہے, نہ اور کچھ ان کے پاس ہے, نہ اللہ کو جان دینا, سننا آپ کی معرفت ہے, نہ نماز روزے کی معرفت, ان کو معرفت ہی نہیں, تو سارے ایسے ہی لوگ ہیں. میں آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. اسی وجہ سے تو ناراض آیا ہے کہ جو تو جانتا ہے وہ نہیں جانتے, جو تو جانتا ہے, جو علم تیرے پاس ہے, جو معرفت تیرے پاس ہے, ان کے پاس نہیں. کہاں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں, نہ توحید کا پتہ مثال کے طور پہ نہیں یہ پتہ, نہیں امامت کرنا, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں, تو فارغ ہے. اچھا اگر یہ سبب ہے تیرے ان سے ناراض ہونے کا کہ جو تو جانتا ہے وہ نہیں جانتے, تو یہ بتا جو میں جانتا ہوں تو جانتا ہے. دیکھیں معصوم ہے نا, سبق دے رہا ہے, خبردار علم انکساری میں ہے, غرور میں نہیں ہے. انکساری میں سر جھکا رہے گا, علم ملتا رہے گا, اور جہاں تم بن گئے علامت الدہر, تم فارغ ہو گئے, کیونکہ اب علامت الدہر ہو گئے. اب کسی کو نہ سکھانے کی گنجائش رہی, نہ پڑھانے کی گنجائش رہی. وہ تو اس کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کہ بس او ختم, اب اس کے بعد کوئی ڈگری. امام نے کہا جو میں جانتا ہوں تو جانتا ہے, جو علی جانتے ہیں تو جانتا ہے, جو رسول جانتے ہیں تو جانتا ہے. اگر معیار یہ قرار پائے تو پھر میں بھی تجھے اپنی بزم سے نکال دوں. کہا سن بیٹھ. اب یہ امام فرماتے ایمان کے 7 درجے, چھٹے امام فرماتے کہ ایمان کے 7 درجے. جو پہلے درجے پہ بیٹھا ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو کسی بھی درجے پہ نہیں ہے, کوشش کر کے اس کو لے کر آؤ ساتھ, اپنے ساتھ. اس کو لات نہیں مارو, اس کو دھتکارو نہیں, کوشش کرو تمہارے ساتھ بیٹھ. جو دوسرے درجے پہ ہے اس کا کام یہ ہے کہ پہلی سیڑھی والے کو دوسری سیڑھی پہ لاؤ, ہاتھ پکڑو, اوپر لے کر آؤ, معرفت بڑھاؤ. نہیں آتا بیٹھا رہنے دو, دھکا نہ دو. نہیں آتا تو اس کو پہلے درجے بیٹھا رہنے دو نا, بیٹھا رہنے, دھکا نہ دو. جو تیسرے درجے پہ بیٹھا ہے اس کا کام یہ کہ دوسرے درجے والے کو ساتھ لے کر. نہیں آتا بیٹھا رہنے دو, دھکا نہیں دو, دھتکارو نہیں. اسی طرح امام فرماتے چلے گئے, چھٹی, چوتھی, پانچویں, چھٹی, اور پھر آخری درجہ 7. اچھا میں پریشان ہوا تھا اس وقت, آج تو میں نے نتیجہ آپ کو پہلے دے دیا, ورنہ جہاں پڑھتا ہوں پہلے میں یہ بات کرتا ہوں پھر نتیجہ دیتا ہوں, کہ امام نے 7 درجے کیوں بنائے, 8واں 9واں 10واں کیوں نہیں بنایا. 7 درجے پہ ہماری کہانی ختم. یعنی 7ویں پہ جو پہنچ جائے اعلیٰ ترین درجے پر, ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچے گا جو 7واں. اب آپ دیکھیں کیسے مقامات کو حفظ کرتے ہیں معصوم, حفاظت کرتے ہیں معصوم. کسی کو 8واں 9واں 10واں درجہ نہیں دیا, کیونکہ 8ویں درجے پر بیٹھے ہوئے مقداد, 9ویں پہ بیٹھے ابو ذر, 10ویں پہ بیٹھے سلمان محمدی. یہاں اب آسان ہو گیا مطلب کس طرح مقامات کی حفاظت. یہی سبب ہے کہ جس دنیاوی چیز کو معصوم کونین قیامت تک کے لیے ننگوار قرار دے, ننگوار, کہ اس کے ساتھ آر لگا ہے, اس کے ساتھ ذلت لگی ہے, یہ سواری زخمی ہے, قیامت تک یہ ننگوار پیچھا نہیں چھوڑے گا. تو جسے معصومہ ننگوار قرار دے رہی ہے, علی واپس کیوں لے گا؟ چکرات مکرات, جب علی کی حکومت آئی تو واپس کیوں نہیں لیا؟ ظاہر کو کیوں واپس لے علی, کیوں؟ اور کسی امام نے علی کے بعد لوگوں نے دینا چاہا, کسی نے لیا؟ عباس الصفہ نے دینا چاہا, چھٹے امام کو نہیں لیا امام نے, دوسروں کو دیا اس نے زبردستی, اہل بیت کے دوسرے افراد کو. جناب زید کی اولاد میں یا امام حسن کی اولاد, انہیں کے نام آتے, ان کو دے دیا, لیکن ان کے پھر چھین لیا منصور نے. ہادی نے پھر واپس دینا چاہا, نہیں لیا معصوم نے, 7ویں امام نے. ہارون نے دینا چاہا, نہیں لیا
جگہ موجود ہیں، اردو بھی ہے، انگلش پڑھنے کی زبانوں میں ترجمہ ہے۔ آخری لائن جو میں کہہ رہا ہوں، آخری 3 لائنیں پڑھ لو، کتاب کی چوڑائی کے حساب سے ہوگا، 3-4 لائنیں پڑھ لیجیے آخری جو میں بات کہہ رہا ہوں، لے جاؤ۔ ہمیں کیا کام اس دنیاوی سے، ہمیں کیا سروکار، لیکن یاد رکھو یہ سواری زخمی ہے، اس کے ساتھ ننگو آر لگا ہوا ہے، تو جس کو ننگو آر بنا دے دختر رسول علی اس کو واپس لے گا، 6 امام واپس لیں گے، 7ویں امام واپس لیں، کیوں واپس لیں؟ نہیں، کیونکہ معصومہ نے دے دیا نا، بتا دیا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا کبھی اپنی عقل کے دائرے میں حکمت معصومین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو، ہماری عقل ہے کیا؟ اللہ کے بندوں، میں نے ابھی بتایا نا آپ کو کہ کیسے حفظ کیا مقامات کو، 8ویں 9ویں 7 بتایا، بس 7 کے بعد تم کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ تم میں کوئی مقداد نہیں بن سکتا، کوئی بوزر نہیں بن سکتا، کوئی سلمان نہیں بن سکتا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو کیا کیا منصب دے رہا ہے پروردگار انہیں؟ کیوں مثالیں دے رہا ہے قرآن میں انصار اللہ کی؟ کیوں مثالیں دے رہا ہے حواریوں کی؟ کہ جناب عیسیٰ کے لیے لڑے نہیں تھے، لڑے کہاں؟ تیار تھے مگر لڑے نہیں۔ چلیے مصائب کے لیے گریز کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ مل جائے گا مصائب تک پہنچنے کے لیے۔ چلیے پوچھا کون ہے میرا مددگار؟ من انصاری اللہ؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں نا، ہم مدد کریں گے اللہ کی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ پھیل جاؤ پیغام کو لے کے، جو میں نے تمہیں پڑھایا چلے جاؤ۔ لڑے نہیں، چلے گئے، بھائی حکم مانا نا، چلے گئے، نہیں لڑے، پھیل گئے دنیا میں، حکم مانا نبی، یا بات مانی، حکم نہیں بھی دیا تم بھی پھیل جاؤ، جاؤ چلے جاؤ، چلے گئے سب 12 کے 12۔ یہی تو فرق ہے۔ امام رضا علیہ السلام پوچھا کسی نے کیا یہ سنا ہے کہ آپ کے شیعہ جو ہے وہ حواریوں کے برابر ہے؟ کہا کہ ہاں، کہتے ہیں یہ منصب ہے شیعوں کا، حواریوں کا، کون سے بھی بڑا؟ ہمارے شیعہ عیسیٰ کے حواریوں سے بھی افضل ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، عیسیٰ کے حواریوں سے کیسے افضل ہے؟ کہا کہ ہاں، عیسیٰ نے کہا چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ ہمارے چاہنے والے جلا دیا جائے، مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، ہر زمانے میں ان پہ جبر و تشدد ہوگا، یہ کبھی بھی ہماری محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یعنی ہماری نصرت سے ہاتھ، یہ ہر زمانے میں ہماری مدد کریں گے۔ میں اور آسان کر دوں، تشریح کرنے کا حق تو ہے نا میرے پاس، میں تشریح کر دیتا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے ہماریوں سے کہا جاؤ، چلے گئے۔ حسین نے چراغ کھل کر کے کہا جاؤ، کوئی گیا؟ حسین نے بھی تو کہا چلے جاؤ، میں ضامن ہوں، میں راضی ہو گیا تم سے، بس اب جاؤ، کوئی گیا؟ چراغ روشن ہوا تو سب نے ایک ہی بات کی، مولا حکم نہیں دینا، حکمت دیجیے گا، اختیار دیجیے گا۔ اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ ایک جملے کی اور تکرار سن لیجیے مجھ سے۔ ساری دنیا جنت کی لالچی ہے، ساری عبادتوں کا محور، مرکز، ملجا، ماوا جنت 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 جنت، اور جنت لالچی ہے علی کے شیعہ کی۔ ایسا ہو جب ایسا ہو، سب کو مشتاق ہیں سب جنت کے، جنت مشتاق ہے علی کے شیعہ، معبود یہ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے۔ کیوں؟ جنت شیعہ میں کوئی چار چاند نہیں لگا رہی، یہ شیعہ ہے جو جنت کی زینت ہے، جنت کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے علی کے شیعوں کے جانے سے۔ شرط یہ ہے کہ علی کا شیعہ ہو، سمجھ گئے؟ خالی چھوٹی یہ پہ گزارا کرنے والا نہ ہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نہیں، بلند آواز سے مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے، بس جواب کیا، میں ختم کیا آپ کی ذمہ، عزاداران حسین۔ بس یہ وہ ایام ہیں جن میں قافلہ رواں دوا ہے اسیروں کا۔ اس کے بارے میں، شام کے بارے میں جو روایات ہیں نا آپ سنتے ہیں، اور یہ مستند ہر جگہ کہ جب امام سے پوچھا گیا تھا، چوتھے امام سے، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی،
تو امام نے فرمایا تھا شام الشام الشام، ہے نا، شام کا منظر بھولتے نہیں تھے۔ یہ وجہ بھی بتا دی تھی، جب کسی نے کہا تھا کہ یہاں تو کوئی شہید نہیں ہوا، وہاں تو آپ کے 72 آپ کے بابا، آپ کے چچا، آپ کے بھائی بھانجے سب مارے گئے۔ تو امام نے کیا کہا تھا؟ تو نے انصاف سے کام نہیں لیا، قتل ہو جانا، مر جانا یہ آر کا باعث تھوڑی تھا ہمارے لیے۔ ہمارے لیے تو آر کا باعث یہ تھا کہ ہمارے سامنے ہماری ماؤں بہنوں پھوپھیوں کو بے پردہ بازاروں میں لایا گیا۔ چلے یہ بات بھی اپنی جگہ، یہ بھی اپنی جگہ، لیکن عزیزوں پھر بھی ایک دل میں خلش سی رہتی تھی نا، تھی کوئی جگہ، ایک پھانس سی چبھی تھی جو نکلتی نہیں تھی میرے، کہ وہ کون سی جگہ، کون سا منظر ہوگا جہاں کو یاد کر کے میرا امام خون کے آنسو روتا تھا۔ میں جب پہلی بار گیا نا شام، تو 2-3 بار گیا یہ بازار شام کی طرف، اور آپ جانتے ہیں کہ بازار شام کو اس کی اصلی حالت پہ رکھا گیا، یعنی پرانے پورے دمشق شہر کو، وہ جو فصیل کے اندر ہے نا پرانا شہر، وہ انسانی ورثہ قرار دے کے اسے محفوظ کر دیا گیا، بس رینوویٹ ہوتا رہتا ہے، باقی وہی ہے بازار۔ تو میں حیران تھا کہ یہاں دروازے سے لے کے، مرکزی دروازے سے لے کے دربار تک کا راستہ وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رکھ لو بس، یہ اتنا وقت کیوں لگا؟ کم سے کم بھی بتایا گیا تو 9 گھنٹے، ورنہ تو 3 دن کا بھی ذکر ہے۔ اور بازار میں جانے سے پہلے 3 شب و روز تو دروازے کے باہر میدان میں تھے، کوئی شامیانہ وغیرہ نہیں تھا، ایسی زمین پہ، کیونکہ ابھی تیاری مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئی جشن کی، پھر اہل بیت کو یعنی اسیروں کو اندر لایا گیا تھا۔ اندر کا حال یہ تھا بازار کا کہ کھوے سے کھوا چل رہا تھا، اتنا ہجوم، مرد عورتیں بچے زرق برق لباس پہنے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی، شربت پلائے، جناب امیر کے حق میں نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ تو جب وہ مجھے لے جا رہا تھا تو کبھی دائیں طرف ایک گلی میں لے جاتا محلے میں، وہاں پہ کسی دیوار پہ چرچ ہے، اس کے دیوار پہ تختی لگی ہوئی کہ یہاں اہل بیت رسول جو قیدی بیویاں تھیں وہ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ اب میں تھا کہ ٹھیک ہے چلو بتا رہا ہے دیکھ لو، پھر کبھی بائیں طرف کسی گلی میں لے جائے، وہاں پہ ایسے کوئی یہودیوں، وہاں تو ساری آبادیاں تو یہودیوں کا وہاں کہ یہاں بھی بیٹھے۔ میں نے کہا بھائی یہ سیدھا سیدھا بازار کا راستہ ہے، دربار کا وہاں تک جا رہا ہے، بنی مسجد بنی امیہ تک، یہ بیچ میں ادھر ادھر لے پر ہے ہوگا۔ لیکن عزیزوں ایک جگہ جا کے میں اور پریشان ہوا۔ آپ نے دیکھا ہے، جو گئے ہیں سب جانتے ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بعض جگہ 2 ستونوں سے بھی زیادہ چوڑا ہے بازار، بعض جگہ کم ہوتے ہوتے بعض جگہ بالکل تنگ ہے، ایسا کہ 3 آدمی بھی ساتھ مل کر چلیں تو تنگ ہوگا راستہ، ہے بالکل پتلا، اور اوپر وہ ٹیرس جسے وہ بالا خانے پہلے کہا جاتا تھا، جس کو ٹیرس کہتے ہیں، وہ بنے ہوئے وہاں پہ۔ میں وہاں پہنچ کے حیران ہوا بھئی یہاں سے کیسے گزرے ہوں گے نا اسیروں، اور جبکہ ہجوم بھی ہے، دونوں طرف ہجوم، چوبارے جو بنے ہوتے ہیں دکانوں کے، اور وہ اور 3 یا 4 آدمی کے پیدل چلنے کی جگہ، چوبارے ہیں پہ دکانیں ہیں، پہ دکانوں کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے یہاں سے گزرا ہوگا قافلہ۔ بس اسی دن مجھے رقیہ میں مجلس پڑھنی تھی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے میں مجلس پڑھتے پڑھتے میں نے کہا میں خود ہی تو پڑھتا ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب میں آپ کو بتاؤں وہ کون سا مقام ہے جسے یاد کر کے سید سجاد روتا تھا۔ جانتے ہیں کہ یہ بدبخت جب اسیروں کو لے کر بازار میں داخل ہوئے تو سیدھے بازار کی طرف نہیں گئے تھے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہر محلے میں ان کو گھماؤ۔ تو کبھی اسیروں کو دائیں طرف لے جایا جاتا تھا، کبھی بائیں طرف لے جایا جاتا تھا، اور جب گھماتے گھماتے اس تنگ ترین جگہ پر لائے تو ناقے گزر ہی نہیں سکتے تھے نا، نہیں بڑھ سکتے تھے آگے داخل۔ ان ملونوں نے کیا کیا، اس تنگ ترین جگہ پر بیویوں کو ناقوں سے اتارا۔ سنتے ہو نا، سنتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، میں نے مقتل میں بھی پڑھا کہ جب دربار شام میں پہنچے ہیں بیویاں، ایک رسی میں 12 گلے بندھے تھے۔ تو میں حیران ہوتا تھا کہ رسی گلوں میں رسی کہاں باندھی گئی، کس نے باندھی؟ عزادارو یہ وہ مقام تھا بازار کا جہاں بیویوں کو اتارا گیا، کیونکہ ناقے نہیں چل سکتے تھے، ایک قطار میں بیوی
बीवियां थी, एक रस्सी से बांधा, किसी का गला, किसी का हाथ, किसी बच्ची की गर्दन हिस्से में आई, किसी का बाजू हिस्से में आया। इस तरह सर झुकाए बीवियां उस बाजार में चल रही थी एक कतार में, और इन सब से आगे सैयद सज्जाद। ये वो मंजर था जो सैयद सज्जाद याद करके खून के आंसू रोते थे। इस जगह फरमाया था कि हमें शाम के बाजारों में इस तरह लाया गया था जैसे जंजबार के गुलामों कनीजों को फरोख्त करने के लिए लाया जाए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारी इलाहा बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे इस कलील अमल को कबूल फरमा ले। अपनी आजात अपने इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश कर। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिन आबाद, उनकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। बारी इलाहा अरबईन का मसला दो तीन अतराफ से पेचीदा है, चेलुम का इतना सादा नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। दुआ करें परवरदिगार आलम बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारे उलमा, हमारे कायदीन सब इसमें मसले में लगे हुए, मैं भी राब्ते में हूँ, ये नाचीज़ भी राब्ते में हूँ, उन सब से दुआ करें कि जल्द अज जल्द ये मसला हल हो। हमारे जो लाखों गरीब ज़ायरीन हैं जो बेचारे पैसे वैसे भी दे चुके हैं, परवरदिगार उनकी मुश्किलात को हल फरमाए और ये सब ज़ियारत अरबईन के मौके पर अपने मौला की बारगाह में पहुँचने में कामयाब और सुरखरू हो जाएँ। जो लोग जिद्दोजहद करें तो उनके लिए भी दुआ कीजिए। देखिए बड़े खुलूस से कर रहे हैं, हमारे लोग बदगुमान जल्दी होते, खुदा के लिए सब ना किया करो। सोशल मीडिया पे क्या हो गया, वो भी जिस दिन बददिल होके बैठ गए कौन करेगा? चंद लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ना, अपनी कोशिश कर सकते हैं, सब कर रहे हैं। उनके लिए दुआ किया करें कि परवरदिगार आलम उनकी मसाई जमीला को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता करे। काम होना ना होना वो इल्म गैब अल्लाह को है ना, लेकिन मैं जानता हूँ खुलूस के साथ बेचारे रात दिन आपके लिए परेशान है, करेंगे, कर रहे हैं, बस उनका साथ दीजिए, नहीं है उनका दुआ तो करे कम से कम उनके लिए, परवरदिगार उन सबको कामयाबी अता फरमाए। बारी इलाहा मराज-ए-उज़्ज़ाम का साया हमारे सरों पर सलामत, बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब को तूल उम्र अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान पाकिस्तान को नेस्त व नाबूद कर दे। ताजील फरमा ज़हूर इमाम ज़माना में आपसे